السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت سارے حضرات یہ اعلان کرتے ہیں، یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جناب ہمارے گھر میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے بچوں میں، ہماری بہت ساری ضرورتوں میں، ہمارے بہت سارے کاموں میں رکاوٹیں کیوں آتی ہیں؟ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں میں لڑائی جھگڑے، اور کیا وجہ ہے کہ ہمارے کاروبار کے اندر، کیا وجہ ہے کہ ہمارے کوئی سا بھی کام ہو اس کے اندر رکاوٹیں کیوں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اکثر لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ شک کرتے کہ ہمارے فلاں رشتہ دار نے ہمارے اوپر جادو کر دیا ہے، ہمارے اوپر کروا دیا ہے، اس طرح سے بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ حالانکہ جادو ہے، قرآن پاک کا بھی فیصلہ ہے کہ جادو ہے، جادو سچ ہے، اس میں کوئی رکاوٹ کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن کیا ہے، کوئی کسی کے اوپر نہیں کرواتا۔ اکثر حالات کیا ہوتے ہیں کہ ہماری خود کی کمزوریاں، ہماری خود کی پریشانیاں ہوتی، جس کی بنا پر یہ ساری مصیبتیں آتی ہیں۔ اس کی کمزوریاں کیا ہوتی، اس کی پریشانیاں کیا ہوتی ہیں کہ اکثر ہم بغیر طہارت کے رہتے ہیں، بغیر پاکی کے زندگی گزارتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی، اور جب نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے کاروبار کے اندر پریشانی آتی، ہمارے بچے ہم سے نکل جاتے ہیں، ہمارے گھر بار میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے صرف ہم ایک ہی عمل کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہم اپنے دل میں بٹھائیں، اور یہ بات یقینی طور پر دل میں بسا لیں کہ ہمارا اللہ کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی تو انشاءاللہ ہمارا کوئی بھی کچھ نہیں کر پائے گا، اور اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے تو یہ بات ہم اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ شاید یہ ہماری قسمت میں تھا، اس وجہ سے یہ حال ہمارے اوپر آیا ہے۔ کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر حدیث پاک میں ہے کہ کسی پیڑ کا پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیونٹی اپنے پیر دوسری جگہ اٹھا کر کے نہیں رکھ سکتی۔ اس لیے میرے دوستو، ہم ایک اللہ کا ڈر بٹھا لیں اور یہ یقین بنا لیں کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں اور طہارت سے رہیں، ہر وقت پاکی سے رہیں، اور اگر زیادہ اللہ پاک توفیق دے دے تو ہم زیادہ سے زیادہ وقت وضو کی حالت میں گزاریں۔ اور قرآن پاک کے اندر پارہ نمبر 29 سورہ قلم کے نیچے کی دونوں آیتیں، مطلب سورہ قلم کی سب سے آخر کی دونوں آیتیں، وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اس آیت کا ہم ورد کریں اور پانی پر دم کریں، اگربتیوں پر دم کریں، اپنے گھر کے اندر اگربتی کا استعمال کریں، اور اپنی دکان میں، اپنے کاروبار کے اندر بھی اگربتی کا استعمال کریں، اپنے پانی کو بھی پینے میں استعمال کریں، چہرہ دھونے میں استعمال کریں، اور پانی کو زمین پر گرنے نہ دیں۔ اس لیے انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے اس آیت کو ہم، سورہ قلم کی نیچے کی دونوں آیتوں کو ہم 7 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھنے کے درمیان کسی سے بات نہیں، کسی سے چیت نہیں، کچھ بھی نہیں، اور یہ یقین کر کے پڑھیں کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سے ہم مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ پاک اس کلام کے ذریعے سے ہماری مصیبت کو حل کر دے۔ اور اس کے بعد میں ہم یہ دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہم نے یہ کام کیا، اس کام کو مفید اور مؤثر بنا دے۔ اللہ سے مدد ضرور مانگے، انشاءاللہ آپ کا کام ہوگا، آپ کے کاروبار کے اندر برکتیں ہوں گی، مشکلیں آسان ہوگی۔ اور جھوٹ سے بالکل پرہیز کریں۔ یہ ہم سمجھ رہے ہیں جس طرح سے ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، اسی طرح سے ہمیں جھوٹ سے بھی پرہیز کرنے کا ڈر ہونا ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اور جب ایمان ہو جائے گا، ہمارا ایمان پختہ ہو جائے گا انشاءاللہ، تو ہمیں موت سے بھی ڈر نہیں لگے گا، اور رزق سے بھی ڈر نہیں لگے گا کہ کس طرح سے بھی اللہ ہم کو رکھے، انشاءاللہ ہماری زندگی بنتی چلی جائے گی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔